لیکچر نمبر 133 نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پے در پے 3 شادیوں کا حال ہم بیان کریں گے۔ لیکچر نمبر 133 میں آپ کی 2 شادیاں اس کا حال ہم بیان کریں گے۔ پہلی جو شادی ہے وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ اور ایک اور بیوی جو ہے وہ آپ کی تھی، 3 بیویاں یا 2 بیویاں آپ کی تھی، حیات اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے رمضان 4 ہجری 626 عیسوی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سے شادی کی۔ سیدہ زینب جو ہے ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مسکینوں کی ماں۔ یہ کیونکہ یہ نا مسکینوں کے ساتھ نہایت شفقت کرتی تھی، بڑی سخاوت کرتی تھی، مساکین کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے 500 درہم حق مہر دیا، بعض کہتے ہیں 400 درہم جو ہے وہ حق مہر دیا۔ تو یہ بھی بیوہ تھی۔ ان کی پہلی شادی نا سیدنا طفیل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن کسی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا، اس لیے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ بعد میں ان کی شادی سیدنا طفیل کے بھائی عبیدہ سے ہوئی، وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن جہش سے ہوئی تھی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو بہرحال 2 شادیوں کے بعد یہ تیسری شادی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو کہ نبی علیہ السلام سے ہوئی، اور انہیں ام المومنین کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ پھر انہی کی بہن سے جب یہ فوت ہو گئی، بعد میں ان کی بہن تھی میمونہ، سن 7 ہجری میں ان کے ساتھ بھی شادی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں نہیں نہ ہو سکتی بہن کے ساتھ شادی، تو یہ فوت ہو گئی تھی، تو پھر 7 ہجری میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ زینب نبی علیہ السلام زینب بنت خزیمہ یہ نا آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں 2 یا 3 مہینے رہی ہیں، بعض کہتے ہیں 8 مہینے، بعض اتنا کم عرصہ۔ اور وفات کے وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک صرف 30 سال، 30 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئی۔ اور سیدہ خدیجہ کے بعد انہوں نے وفات پائی ہے آپ کی زندگی میں، ایک خدیجہ الکبریٰ اور ایک یہ زینب بنت خزیمہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا، یعنی کہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے ان کا نماز جنازہ خود پڑھا، اور انہیں بقی قبرستان میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو یہ ان کے مختصر سے حالات ہیں، یعنی کہ 8 مہینے شادی میں رہی ہیں۔ دوسری شادی ہوئی ہے جی ام سلمہ سے، اور یہ بھی سب تقریباً بیوہ ہی تھی، تو یہ بھی بیوہ تھی۔ پہلی شادی نا ام سلمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ایک صحابی تھے ان سے ہوئی،
ان دونوں میاں بیوی میں بڑا پیار اور محبت تھا، اور اتنی محبت تھی کہ اکٹھے انہوں نے بھی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، یعنی کہ مہاجرین میں سے بھی ہے۔ جمادی الاخرہ میں نا سن 4 ہجری میں جو ان کے خاوند تھے ابو سلمہ، ان کا نام ہند ہے، ہند ام سلمہ کا۔ تو یہ پتہ ہے نا کہ اولاد کی وجہ سے پھر کہتے ہیں، جن کے سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے تو ام سلمہ، تو باپ کو ابو سلمہ کہہ دیتے تھے۔ تو ابو سلمہ وفات پا گئے، ان کے شوہر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زندگی ہی کی بات ہے کہ یہ اپنے محبوب خاوند عبداللہ کے پاس بیٹھی تھی، اور بڑی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، پیار محبت کی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور جمع کر دے گا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بعد شادی نہیں کریں گے، جنت میں اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ اتنا پیار محبت۔ تو ابو سلمہ ان کے خاوند نے کہا تو میری بات مانو گی؟ ام سلمہ نے کہا بالکل، کیوں نہیں مانوں گی۔ انہوں نے کہا اگر میں تمہاری زندگی میں فوت ہو جاؤں نا تو دوسری شادی کر لینا، دوسری شادی کر لینا۔ اس کے بعد نا ان کے خاوند نے دعا کی کہ اللہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد ان کو مجھ سے اچھا شوہر ان کو عطا کرنا جو ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ دے۔ تو جب سیدہ ابو سلمہ نے وفات پائی تو یہ نا ان کی بیوی ام سلمہ، ان کو نا ایک حدیث یاد تھی، یہ ان کے کام آ گئی، بڑی زبردست حدیث ہے، آپ بھی سنیں، آپ کے بھی کام آئے گی، بہت کام آئے گی، اتنا کام آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا بات نہ۔ یہ ایک مرتبہ نا یہ ام سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تھی نا، اس وقت تو صحابیہ تھی نا، تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی دکھ، غم، تکلیف پہنچے یا کوئی فوت ہو جائے تو وہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے جو چیز گئی ہے نا اسے بہتر عطا فرمائے۔ کہتے میں نے سن کے یاد کر لی۔ اب ہوا یہ کہ ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہو گئے، تو ان کا نام ہند ہے نا، ام سلمہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد تھی، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا مانگی۔ کہتے میں نے دعا تو مانگ دی، پھر میرے دل میں آیا کہ ام سلمہ سے مجھے کون سا اچھا شوہر ملے گا، یہ کہ اتنا پیار محبت، ہاں جی، اتنی پیار محبت والی باتیں کہ مجھے ان سے اچھا شوہر کون ملے گا۔ کہتے اسی میں خیال میں تھی کہ مجھے نہ شادی کے پیغام آنا شروع ہو گئے، میں یہ کلمہ پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میں نے نہیں چھوڑا۔ تو کہنے لگی میں خیال کرتی مجھے ابو سلمہ سے بہتر کیا ملے گا۔ جب عدت میں پیغام بھیجنا منع ہے نا، 4 مہینے 10 دن، کہتے پھر وہ عدت گزر گئی تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عام رواج تھا عرب میں،
یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وفات ہو گئی، بیوہ ہو گئی تو وہ طلاق ہو گئی تو شادی کر لیتے تھے تو، لیکن ام سلمہ نے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا پیغام آ گیا شادی کا کہ آپ مجھ سے شادی کرے، تو انہوں نے کہتے میں نے ان کا بھی قبول نہیں کیا، حضرت عمر کا بھی۔ پھر اس کے بعد حاتم بن ابی بلتا، یہ ایک بدری صحابی ہیں، یہ آئے میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح لے کر، پیغام نکاح۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا مرحبا، خوش آمدید، تو آپ کے قاصد کو کہ میں تیار ہوں، لیکن میری نا کچھ باتیں ہیں وہ میں پہلے کھول لینا چاہتی ہوں کہ بعد میں یہ دکھ کا باعث نہ بنے۔ آپ نے فرمایا کہ قاصد نے پوچھا وہ کیا، یا آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کی زوجیت کے قابل نہیں، پہلی وجہ یہ کہ مجھ میں غیرت کا بڑا شدید جذبہ ہے، میرے اندر غیرت بڑی ہے، تو یعنی کہ دوسری امہات المومنین آئیں گی تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، میں تو چاہوں گی کہ آپ میرے ہی ہوں، تو آپ کی اور بھی بیوی ہیں۔ پھر میں دوسری بات، انہوں نے کہا کہ میرے بال بچے بھی ہیں، ان کی کفالت، اور تیسری بات ہے کہ میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو میرا ولی بن سکے، یعنی کہ میں جو ہے نا سرپرست میرا وہ بن سکے اور میرا نکاح کرے۔ اور چوتھی بات بھی انہوں نے کہا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بار جو غیرت کی ہے میں دعا کروں گا تو دعا کی برکت سے وہ غیرت ختم ہو جائے گی، تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ بات تو ٹھیک تھی، دعا آپ نے کی، واقعی وہ ختم ہوگی غیرت۔ دوسرا، بال بچے جیسے وہ تمہارے وہ میرے بھی ہو جائیں گے، میں ان کی کفالت کروں گا، یعنی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری میری ہوگی۔ تیسری بات کہ تمہارا کوئی نائب یا سرپرست موجود نہیں جو تمہاری شادی کرے، تو جتنے بھی غائب یا حاضر ہیں اگر کہیں بھی کوئی ہوا ولی تو میرے ساتھ شادی ناپسند نہیں کرے گا، اور اگر زیادہ ہی ہے تو بعد نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ولایت کی ذمہ داری قبول کی، وہ ولی بن گئے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ان کا بیٹا تھا نا سلمہ، ان کو کہا کہ تم میرے ولی بنو، اپنی والدہ کا نکاح کرواؤ۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ میری عمر بڑی ہے، تو انہوں نے کہا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری عمر بھی تم سے بڑی ہے۔ چنانچہ انہوں نے نا ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا اٹھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے نکاح کا بندوبست کرو، تو انہوں نے اپنی والدہ کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دی۔ پھر نکاح کے لیے گھریلو سامان کی تیاری وہ بھی آپ ہی نے مہیا کی، یہ نہیں تھا، آپ نے نا ان کو نا فرمایا میں نے جو تمہاری دوسری بہنوں یعنی کہ جو میری دوسری بیوی ہیں وہ تمہاری بہنیں ہو گئی نا، تو ان کو جو کچھ دیا ہے ان سے میں تمہیں کم نہیں دوں گا، 2 چکیاں، 2 مٹکے اور کھجوروں کے پتوں سے بڑا ہوا ایک تکیا، لو جی یہ دیا۔ اچھا یہاں پر نا بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں کہہ بھی رہا تھا، تو اب اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی حیا تھی۔ جب شادی ہو گئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ام سلمہ کے پاس تشریف لائے، جو میاں بیوی میں ہوتا ہے معاملہ، تو نا ان کی بیٹی تھی زینب چھوٹی سی، ان کو انہوں نے گود میں لیا ہوا تھا،
جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو اس کو اٹھا کے اپنی گود میں اٹھا لیتی. آپ بھی نہایت شرم والے تھے تو دیکھتے کہ بیٹی سے کھیل رہی ہیں یا پیار کر رہی ہیں تو آپ نہ واپس چلے جاتے. شرم و حیا کی اللہ بیوی ہے تو آپ نہ شرم و حیا کے واپس چلے جاتے. انہیں کوئی محل یعنی کہ 2-4 بار ایسا ہوا تو ام سلمہ کا ان کا رضائی بھائی تھا، اس کو پتہ چلا. یہ کہتے وہ عمار بن یاسر کو اس کے معاملے کی خبر ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ. وہ آئے، انہوں نے بچی کو پکڑا، زینب کو اپنے ساتھ ہی لے گئے. جی اب نبی علیہ السلام آئے نا تو ادھر ادھر دیکھا، دوسرے دن آئے ہوں گے تو دیکھا تو فرمایا وہ زینب کدھر ہے. زینب کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ عمار بن یاسر آئے تھے، وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں. تو پھر فرمایا آج میں پھر رات آؤں گا، یعنی کہ اشارہ تھا، سمجھ گئے نا. تو دیکھیں یعنی کہ بندہ مسکرا پڑتا ہے کہ کتنی حیا والے آپ تھے، بیوی ہے لیکن شادی ہوئی ہے آپ کی. تو وہ چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر نا آپ شرم کر کے واپس چلے جاتے. تو پھر وہ بات تھوڑی سی پھیلی نا تو وہ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ زینب کو اپنے ساتھ ہی لے گئے. تو ہونا ایسے ہی چاہیے، جس کی بچی ہے وہ پھر ان کو ظاہر ہے گڑتے. تو کہتے پھر میں نے آٹا پیسنے کے لیے چکی تلے چادر بچھائی، مٹکے سے کچھ جوڑ نکالے اور انہیں پیس کر چربی میں ملایا. تو پھر آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا سمجھ لیں رات بسر فرمائی. صبح ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو، یہ نا اصول ہے، یہ سمجھ شرعی اصول ہے کہ آپ جس کے ساتھ شادی کرتے تھے تو آپ 7 راتیں یا 3 راتیں رہتے تھے اس کے پاس، یعنی کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. نئی شادی ہوئی ہے تو آپ سمجھتے تھے نئے نئے ارمان ہیں تو آپ ان کے پاس ہی رہتے تھے، پھر باری تقسیم ہو جاتی تھی. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ جس بیوی کے ساتھ بھی آپ نے شادی کی ہے اس کے پاس آپ 7 3، تو اس کے بعد پھر عدل شروع ہو جاتا تھا، یعنی کہ پھر آپ جس کی باری ہوتی تھی اس کے ہاں ہی رات گزارتے تھے. تو آپ نے پوچھا میں تمہارے پاس اگر تم چاہو تو 7 راتیں گزاروں، تو اگر میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں گا تو دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 راتیں گزاروں گا. یہ ہو نا دلہن صاحب. اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں 3 دن قیام کروں گا اور پھر 3 دن بعد معمول کے مطابق میں چکر لگاؤں گا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا 3 دن نہیں رہے میرے پاس، کیونکہ پھر جلدی آ جائیں گے نا. 7 دن رہیں گے تو 7 دن پھر غائب بھی تو رہیں گے نا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ پیار محبت کی بات ہے کہ چلو 3 دن رہو، پھر 3 دن ہی غائب ہو گئے پھر آ جائیں گے. تو میں کہوں 7 دن رہیں آپ میرے پاس، پھر 7 دن بعد آئیں گے رات میرے پاس گزارنے. تو اور پھر نبی علیہ السلام پھر 3 دن ان کے ہاں رہیں. اللہ اکبر. اب ام سلمہ کی انہوں نے وفات بھی ذکر کی ہے جی. انہوں نے تبلیغ میں بھرپور حصہ لیا، 378 احادیث ان سے مرفوع بیان کی جاتی. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد جو ہے نا، یقین کریں اگر آپ گہرائی میں جائیں نا تو صرف کفالت یا بیوہ کا خیال یا ان کا خرچہ اٹھانا یا تبلیغ ہی ہوتا تھا. ورنہ اگر ایسی بات تھی تو آپ کنواریوں سے کرتے شادی. سمجھ آ گئی بات؟ صرف عائشہ کے علاوہ ساری بیوہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری بیوہ سے کی. مقصد پیچھے کیا تھا کہ بیوہ ہو گئی ہے، میری صحابیہ ہے تو چلو میں ان کی کفالت خرچ ذمہ داری اٹھاؤں. اور عرب میں یہ باعث فخر سمجھا جاتی بات سمجھی جاتی تھی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ نا قبائلوں میں دشمنی بڑی ہوتی تھی، لیکن جو قبیلے میں سے ان کا دماد بن جاتا تھا نا وہ پھر دشمنی نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ چلے جائے دیہات میں وہ کہتے ہیں جی دماد کو بڑی عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمارا دماد ہمارا بیٹا ہے.
تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے تھے نا تو پیچھے ایک حکمت ہوتی تھی کہ یہ پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے اور کم از کم یہ جنگ سے باز آ جائے. تو وہ کہتے ہیں جی ہماری لڑکی ان کے گھر ہے تو ہم ان سے لڑائی کیسے کریں. یہ بھی ایک حکمت ہوتی تھی. تو پھر رات کی جو باتیں ہیں دیکھیں نا، یہ رات کی باتیں ہیں نا، یہ صحابیہ نے تو بیان کی ہیں. تو آپ کی راتیں بھی دن کی طرح تھی. اور یقین کیجئے نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ کسی نبی کی زندگی اتنی روشن نہیں ہے جتنی ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی. یعنی کہ ہمیں ان کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، رات کی باتیں بھی ملتی ہیں. یعنی کہ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں جو چھپا ہوا ہو، سب اس کے سامنے. رات کی باتیں بیویاں خبر دے دیتی تھی، سوائے جن کا پرائیویٹ معاملہ ہے جو اس کا حکم ہے کہ چھپاؤ، وہ تو چھپانا ہی ہے نا، وہ تو نہ بتانا. باقی ساری جو شریعت کی باتیں ہیں، مسئلے مسائل کی باتیں ہیں، وہ بتایا کرتی تھی عورتوں کو. اب دیکھیں 378 احادیث مروی ہے. اچھا، ان کی وفات جو ہوئی ہے نا 61 ہجری میں ہوئی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے والے کہتے ہیں کہ سب سے آپ کی زندگی میں نا ہجرت کے بعد پہلی جو بیوی فوت ہوئی ہے وہ پیچھے میں نے ذکر کر دیا، زینب. وہ 8 مہینے آپ کے پاس رہی ہیں. یہ 2 آئیں گی زینب، یعنی کہ 2 نام کی بیوی ہیں. ایک زینب بنت خزیمہ ہے، یہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے نا، یہ زینب بنت خزیمہ ہے. کل ہم ذکر کریں گے نبی علیہ السلام کی تیسری شادی کا، وہ ہے زینب بنت جحش. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ بھائیوں نے آنا ہے. یعنی کہ بڑا پرکشش، بڑا زبردست، بڑا اہم واقعہ ہے. اور میں آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے کہیں اور نہیں سنا ہوگا. یہ تقریباً مجھے پونا گھنٹہ لگ جانا ہے واقعے پڑھی، یا چلے کم مجھے نہیں پتا، چلے آدھا گھنٹہ تو صحیح. تو یہ پھر نا آپ کی زندگی میں پہلی خدیجہ کبریٰ فوت ہوئی ہیں، مدینہ آ کر زینب فوت ہوئی ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد جو آخری بیوی فوت ہوئی ہے نا یہ ام سلمہ ہے. آخری بیوی، یعنی کہ آپ تو فوت ہو چکے تھے، یعنی کہ سن 61 ہجری، یعنی کہ یہ یزید کا دور بنتا ہے، یزید کے دور میں فوت ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.